السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صدر محترم اور مشفق اساتذہ اکرام اور حکم صاحبان اور جامعہ کے ہم نوالا ہم پیالہ نوشہ گفتہ پھولوں، آج کے اس پروگرام میں میں جس موضوع کے تحت لب گوشائی کرنے کی جسارت کیا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت۔ حضرات، ماضی تا حاضر میں تاریخ اس بات پر بہترین گواہ ہے، جب اس کائنات میں آفتاب نبوت طلوع نہیں ہوا تھا تب یہ دنیا نہایت ہی پرخطر اور ادوار سے گزر رہی تھی۔ شرک اور بت پرستی کا بازار گرم تھا، چوری ڈکیتی بے حیائی سود خوری حرام کاری ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ ایسے پر اسوب حالات اور دل سوج گھڑی میں اللہ رب العالمین کے طرف سے جو پیغام آیا وہ نماز کا نہیں تھا، وہ روزہ کا نہیں تھا، وہ زکوٰۃ کا نہیں تھا، وہ حج کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایجوکیشن کا پیغام تھا۔ کیونکہ اللہ حکیم ہے، وہ عالم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ بندہ جب تعلیم سے جڑ جائے گا تو سماج و معاشرے سے تمام قسم کی برائیاں اور ہر طرح کی جرائم و کرائم ختم ہو جائے گی۔ پتا چلا کہ تعلیم اللہ تعالی کی بہت بڑی بیس بہا اور عظیم نعمت ہے۔ یہ وہ کرن ہے جو راستے کے مسافر کو منزل کا پتہ نہیں دیتی بلکہ منزل مقصود تک پہنچا کر دم لیتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا معراج بھی ہے۔ اسی تعلیم سے معاشرے میں انقلاب آتا ہے اور باطل اسی سے مٹتا ہے۔ سچائی اور اچھائی کا فروغ دینے کا بہترین ذریعہ اور مستحکم ہتھیار ہے۔ اسی سے حضرت انسان کی شناخت اور پہچان بنتی ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العالمین نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے ان کے درجہ بلند کر دے گا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ علوم سے واقفیت اور مزید و رفع کا درجات ہے۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے علم کی اہمیت کے متعلق نصوص کے انبار ہیں۔ میرے بھائیوں، علم کی اتنا فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ بیان کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور وہ لوگ جو بے علم ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر حدیث رسول کے اندر دین اسلام کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے، اور جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 80 مقامات پر علم اور تعلیم کا ذکر فرمایا۔ اور آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے قرآن کے اندر ایک سورت کا نام سورت قلم رکھا اور اس کے اندر قلم کی قسم کھائی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا مقام کیا ہے، اسلام کے اندر تعلیم کا مقام کیا ہے، اسلام کے اندر ایجوکیشن کا مقام کیا ہے، اسلام کے اندر شکشا کا مقام کیا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم ہی کو بنایا۔ ان الاول ما خلق اللہ والقلم، اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقوں میں سے جو چیز بنائی وہ قلم کو بنائی۔ میرے بھائیوں، اور آپ دیکھیں
جب رب کائنات نے جب قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ 5 آیتیں نازل فرمائی. وہ علم سے تھا جس کا تعلق تعلیم سے تھا.